کریمہ نمبر 2 ہے، اس کا ایک حصہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى پر۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے فلاح کا، اصلاح کا ایک بہترین ضابطہ ذکر فرمایا۔ انسانی زندگی کی فلاح اور اصلاح کا، بلکہ ہر انسان کی فلاح اور اصلاح کا بہترین ایک نظام، ایک اصول، ایک قانون بتایا ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور وہ لفظی ترجمے کے اعتبار سے تو مختصر ترین بات ہے، لیکن اس کے پیچھے انسانی زندگی کی پوری دنیا آباد ہے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا، او مسلمانوں ایک دوسرے سے تعاون کرو، مدد کرو، عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو، وَالتَّقْوَى، اور تقوی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا، عَلَى الْإِثْمِ، گناہ کے اوپر، وَالْعُدْوَانِ، ظلم اور زیادتی کے اوپر تعاون نہ کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو ہر حال میں۔ اگر غلطی کرو گے تو یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو انسانی زندگی کی فلاح کا اور خیر کا، اصلاح کا بہترین ضابطہ ہے۔ ہر بندے کے لیے فرد کے اعتبار سے بھی ایک بہترین اصلاح اور بہترین فلاح کا اصول ہے، وہ ہے باہمی تعاون کرنا، باہمی تناصر ہونا۔ باہمی دوسرے لفظوں میں بدل کر کہہ دے، ایک دوسرے سے تعاون، ایک دوسرے کی مدد۔ اور یہ پوری زندگی پر نظر دوڑاؤ گے نا، آپ کو یہ ایک قدرتی نظام نظر آئے گا۔ بندہ بغیر کسی کی مدد کے دنیا میں چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی تو مدد رہتی ہے، وہ اسباب سے ماورا ہے۔ اسباب کے دائرے میں کوئی بندہ بھی ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ خدا نے عجیب نظام جوڑا ہے۔ بلکہ سیدھے لفظوں میں اگر اس کو یوں کہہ دیں، اگر ایک کھانے کا نظام ہے انسان کا، تو اس کھانے کے لیے ایک آدمی پورا نہیں ہو سکتا تھا اپنے کھانے کے لیے، کہ اس کو زمین کاش کرنی پڑے،
زمین سے غلہ کاٹنا پڑے، پھر اس کو خود ہی کاٹنے کے بعد خود اس کو صاف کر، پھر خود ہی اس کو پیس، خود ہی اس کو اٹھا کر لا، خود ہی اس کو گوند، خود ہی اس کو پکا اور پھر کھا، وہ آٹا ہوگا۔ پھر آٹے کے ساتھ سالن کا بھی نظام ایسی ہے۔ تو اس کو اپنی خوراک میں بھی یہ اکیلا سارے کام کر ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کو اپنی خوراک منہ تک لقمہ لانے کے لیے، روٹی کے لیے اگر غور سے دیکھے گا، پیچھے ایک مکمل مربوط نظام ہے ایک دوسرے کے تعاون کا۔ اناج زمین پہ بویا کس نے تھا؟ کاٹا کن مزدوروں نے ہے؟ تھریشر کون سے مزدوروں نے کیا؟ گندم، باجرہ، جو چاول جو بھی لا کر آگے مارکیٹ تک کون لے کر آیا؟ مارکیٹ سے آگے چلتے ہوئے اس کو پسائی کس نے کی ہے؟ پسائی کے بعد دکان تک کون لے کر آیا؟ دکان کے بعد پھر آگے اس کو گوندنے میں کون کار فرما ہے؟ روٹی بنانے میں کون ہے؟ پھر روٹی بنانے کے بعد لقمے تک پہنچنے تک اس کے پیچھے ہزاروں ملازم بڑھ لگا ہوا ہے۔ بغیر ملازم کے یہ اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، روٹی کا اپنا نظام نہیں چلا سکتا ہے۔ اللہ نے عجیب ایک نظام، اور اللہ نے اسی بات کا دوسری جگہ ذکر کیا، انسان یہ جو تو روٹی کے اوپر بیٹھ کر مست ہو کر بیٹھتا ہے، تجھے خیال آئے تو تیرے لیے میں نے پیچھے کتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں، تیرے پاس وہ لقمہ کیسے پہنچا ہے، تیرے پاس وہ کھانا کیسے پہنچا، اس کے پیچھے ایک وسیع نظام اللہ نے جوڑا ہوا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے تعاون سے ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ یہی حال لباس سے لیا جائے، یہ داغا کیسے بنایا جائے، کہاں کون بنا سکتا ہے، پھر آگے اس کا بنانا، پھر اس کو درزی تک لانا، کاٹنا، خود سینا، خود پہننا، یہ مشکل کام تھا۔ اس کے کپڑے سے لے کر کہاں سے چلا کہاں تک، یہ اس کے گریبان میں جو کپڑا آیا یہ غور کرے گا، پیچھے پورا ایک سسٹم موجود ہے، پورا ایک نظام قدرت موجود ہے۔ اور جوتے تک ہے، جوتے کے لیے چمڑا کہاں سے خریدے، اور چمڑا خرید کر لائے، پھر اس کو کیسے دباغت دے، پھر اس کو دباغت دینے کے پاس کیسے کاٹے، پھر اس کی سلائی کیسے کرے، پھر اس کے لیے چیزیں کہاں سے فراہم کرے، اور پھر جوتا بن کر آئے اس کے پاؤں میں آئے، یہ پیچھے ایک پورا نظام ہے۔ اس کی خوراک کے پیچھے بھی اس کے لیے ہزاروں ملازم ہیں، اس کے کھانے کے لیے ملازم موجود ہیں، اس کے کپڑے میں ملازم موجود ہیں، اس کے جوتے تک کے لیے ملازم موجود ہیں۔ بلکہ دنیا کے کوئی کام کو شعبے کو لے لو، ہر ایک شعبے میں ایک دوسرے کا تعاون چلتا نظر آیا ہے، ایک دوسرے کا تعاون ہے، ایک دوسرے کے تعاون سے ہم چل رہے ہیں۔ ایک بندہ کیسے پورا کر سکتا ہے سارے کام کو؟ اور اللہ اکبر، یہ ایک وسیع نظام ہے۔ بظاہر تو ہمیں نظر آ جائے گا یہ فلاں سے ہو گیا، یہ فلاں سے، یہ فلاں مختصر بات ہو جائے گی، لیکن نہیں، پیچھے بڑی دنیا آباد ہے۔ اللہ نے پھر کیا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کا تعاون رکھ دیا، فرمایا ایک دوسرے کا تعاون کرنا پڑے گا، تبھی تو تمہیں چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ تعاون تو ہے اور تناصر ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، مدد ہی کے ذریعے سے یہ چیزیں فراہم ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ میری قدرت کا نظام بھی دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اب دنیا میں بے شمار شعبے ہیں، ایک بندہ سارے شعبوں کو، ایک بندہ زندگی میں رہتا ہے وہ اپنی خوراک کا بھی انتظام کرے، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اپنے کپڑے کا بھی انتظام کرے، اپنے جوتے کا بھی انتظام کرے، اپنے سالنے کا بھی انتظام کرے، اور ڈاکٹری کے شعبے میں جائے تو دوائی کا بھی خود انتظام کرے، خود سیکھے، خود دوائی بنائے، خود کھائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو مکان کے رہن سہن کی ضرورت ہے، مکان اگر آ گیا تو یہ اس کے پیچھے بھی بڑی دنیا ہے۔ نہیں تو جناب مٹیریل خود پیدا کر، مٹیریل اٹھا کر لا، مٹیریل خود بنا کر سارے کام کر کے مکان بنانے تک یہ ختم ہو جائے گا، مکان نہیں بنے گا۔ اس کے مکان بنانے میں پیچھے دنیا آباد ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان یہ ساری دنیا کی جتنی شعبوں کو لے لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دوسری جگہ ذکر کر کہتا ہے یہ دنیا کے بے شمار شعبے ہیں میں نے بنائے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں جوڑے ہیں،
اور ایسا تعاون جوڑا ہے نا، ایسا تعاون جوڑا ہے، اگر کوئی مالدار ہے تو مالدار کو ملازم کا محتاج بنا دیا، اس کو ملازم کی، نوکر کی، مزدور کی ضرورت ہے۔ اگر مزدور اور ملازم ہے تو اس کو اپنی تنہا کے لیے کہ مالدار کی ضرورت بنا دی، میں نے جوڑ دیا آپس میں، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ فلہذا نخرہ نہیں ہے دولت والا کہے میرا نخرہ میری دولت، ارے تیری دولت بھی کچھ نہیں ہے مزدور نہ ہوتا، اور مزدور کی محتاجی ادھر جوڑ دی ہے، گویا معاشرے کو ایک دوسرے کا محتاج کر کے آپس میں ربط جوڑ دیا ہے، تعلق جوڑ دیا اللہ نے، اور پھر مختلف شعبوں میں مختلف کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب بات یہ ہے، دنیا کے کتنے شعبے ہیں، وہ سارے شعبوں سے ہماری زندگی منسلک ہوتی ہے۔ ابھی میں نے 2-3 چیزوں کا نام لیا، بے شمار اور شعبے ہیں، ایک بندہ ان شعبوں کے اندر نہیں پورا کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، ایک کام نہیں کر سکتا ہے تو، لیکن اب شعبے بے شمار تھے، اللہ نے بے شمار شعبوں کے لیے بے شمار بندے پیدا کیے ہیں، ان بندوں کے اندر انہی شعبوں کی صلاحیت رکھی ہے، اور بندوں کی صلاحیت بندے کے اندر رکھ کر اللہ نے اس کے دماغ میں اسی کام کی، اسی شعبے کی رغبت ڈال دی ہے۔ والذی قدر فہدی، سبحان اللہ۔ اب ڈاکٹری کے شعبے کی ہمیں ضرورت تھی، تو ڈاکٹری کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ایک بندے میں صلاحیت ڈاکٹری والی ڈالی، اور ڈال کر اللہ نے اس کے دماغ میں ڈالا، پڑھنے کے بعد میں ڈاکٹر بنوں گا، اچھا اس کا دل ہی ادھر، دماغ ادھر مائل کر دیا، بن۔ دوسرے کے اندر آ گئی میں انجینئر بنوں گا، صلاحیت ہی اللہ نے انجینئر والی رکھی ہے، اور پھر اس کا دل بھی ادھر ہی راغب کر دیا ہے۔ کسی کے دل میں کیا رکھا، میں جناب من یہ بنوں گا، میں یہ بنوں گا، میں یہ بنوں گا، یہ تمام زندگی کے شعبے اللہ نے تقسیم کر کے بندوں میں صلاحیت رکھ کے بندوں کے دل میں اسی کام کی رغبت ڈال دی ہے۔ اب بہت سارے بچے پڑھ کر آتے ہیں اور زور لگاتے ہیں، کبھی کبھی ہم نے بھی دیکھا قوم بھی زور لگاتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، دوسری جگہوں میں بھی ہوتا ہے، اسکولوں میں بھی۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے بچے کو پڑھانا ہی ہے جی، اور پڑھتا نہیں ہے جی، بچہ حافظ بن کر ادھر ادھر کر گیا جی، اب وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا جی، میں یہ کروں گا جی، اب اس کو زور لگا دیا جی، اب بے بس آ گئے جی۔ یہ اللہ نے اس کو پیدا جس شعبے کے لیے کیا نا، اس میں صلاحیت ہی اسی کی رکھی، اور اس کی رغبت بھی اس کے دماغ میں ڈال دی۔ اب وہ اس کو ہم زور دیتے ہیں یہ کام کر، وہ نہیں کرتا ہے۔ لڑائی کی کیا بات ہے بھائی، جو اس کو چھوڑو، یہ خدا کا قدرتی نظام ہے، ترغیب دے سکتے ہیں بھائی یہ کر یہ کر، باقی زور رب نے صلاحیت رکھ کر دماغ میں ڈال دیا یہ کرنا تیرے لیے یہ آسان ہے، اس کا دماغ ہی ادھر مائل ہو گیا۔ کالجز میں پڑھنے والے بے شمار آتے ہیں، لیکن بعد میں کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، اس کو کہو نہ نہیں انجینئر بن، اس میں بڑا فائدہ، نہیں میں نہیں بنتا ہوں، لڑائی ہے نا، ٹھیک ہے بھائی جا، تیری والذی قدر فہدی، اللہ نے رہنمائی کر دی ہے ادھر جا۔ اور کسی کو اللہ نے دین کی طرف راغب کر دیا، تو ادھر جا، تیرے اندر اس کی صلاحیت ہے۔ کسی کے اندر انجینئر کی صلاحیت، کسی کے اندر ڈاکٹر کی صلاحیت، کسی کے اندر مزدور کی صلاحیت، کسی کے اندر کس کام کی صلاحیت، کسی کے اندر کاروبار کی صلاحیت، کسی کے اندر کاروبار سمجھ ہی نہیں سکتا بیچارہ، کیا کیا صلاحیتیں رکھ کر اللہ نے پوری دنیا میں انسانوں کو جوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محتاج بنا دیا کہ فرمایا ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ انجینئر کو بھی بیچارے کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ مالدار کا محتاج ہو گیا، مالدار کو انجینئر کی ضرورت بنا دیا ہے، بندے کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کو پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھ اور دوائیاں دے، تیرے اندر ہنر ہے ڈاکٹری کا، تو لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے، تو علاج کر۔ آپس میں اللہ نے عجیب جوڑا، ملازم کو، مزدور کو، مالک کو، مالدار کو ایک نظام میں مربوط کر کے اللہ نے رکھا کہ ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر تم چل ہی نہیں سکتے ہو۔ تعاون ہے، باہمی تناصر ہے، اور اب بعض دفعہ خاندانوں میں یہ بات آ گئی ہے، پہلے تھا، پہلے لوگ کہتے بھائی کا تعاون کرو، رشتہ دار کا تعاون کرو، پڑوسی کا تعاون کرو، لیکن آج کل کہتے ہیں نا میں اس کا کیوں تعاون کروں، نہ اس تعاون کے بغیر نہیں، تو بھائی کا تعاون نہیں کرے گا کسی اور جگہ تعاون ہوگا،
تعاون کے بغیر نہ تو چل سکتا نہ بھائی چل سکتا ہے. کرتے کیوں نہیں رشتہ دار کا تعاون, پڑوسی کا تعاون کیوں نہیں کرتے ہو؟ تعاون ہے, بغیر تعاون کے نہیں ہے. اور اللہ اکبر, اللہ نے اس تعاون کو جوڑ کر آج ضابطہ بتایا کہ تعاون کرنا ہے. بھائی جو کہے اس کا تعاون کریں, رشتہ دار جو کہے اس کا تعاون کریں, میری پارٹی جو کہے میں اس کا تعاون کروں, میرا دوست جو کہے اس کا تعاون کروں. فرمایا نہ, یہ ظلم ہو جائے گا. تعاون ہے, باہمی تعاون ہے, لیکن وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, تمہارے اختیار میں ہے تو پھر ایک دوسرے کا تعاون بر کے اوپر کرو, نیکی کے اوپر. اور نیکی کیا ہے؟ کسی کو خیر دینے کا نام بر ہے. کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, کسی کو خیر دیتا ہے, اس میں تعاون کرو. وہ بھی خیر کا کام کرتا ہے, ساتھ اس کا تعاون کرو. زبانی تعاون کرو, ہاتھ کا تعاون کرو, مال کا تعاون کرو, اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کا تعاون کرو. یہ تعاون نیکی میں. وہ تقوی میں کیا ہے؟ فرمایا تقوی میں یہ ہے ترک منکرات. کوئی گناہ سے بچنا چاہتا ہے اس کا تعاون کرو. بھائی گناہ سے بچنا چاہتا ہے, بچاؤ تم بھی. اور یہ ہے گویا کہ امر بالمعروف میں بھی اس کا تعاون کرو, نہی عن المنکر میں بھی تعاون, ترک منکرات میں بھی یہ تعاون کرو. اور ہر قسم کا تعاون نہ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی کو ذکر کر کے فرما دیا الدال علی الخیر کفاعلہ. ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے, آپ صرف زبانی اس کی رہنمائی کرتے ہیں, ایسے کر ایسے کر ایسے کر. فرمایا یہ ایسی کل قیامت کے دن ہوگا جیسے نیکی کرنے والے کو ثواب, بتانے والے کو پورا پورا ثواب ملے گا, تعاون کرنے والے کو پورا پورا ثواب ملے گا, زبانی تعاون کیا اس کا بھی پورا ثواب ملے گا. اور کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک محتاج بندہ آ گیا تو تعاون کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ کہ میں محتاج ہوں جی, میں فلاں جگہ سفر کرنا چاہتا ہوں, مجھے سواری کی ضرورت ہے. اسلامی حکومت میں سواری بھی مہیا ہوتی ہے, ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھیں. نبی چپ کہ بھائی میرے پاس اس وقت نہ بیت المال میں مال ہے نہ میری دسترس میں ہے. سوچ میں پڑے ہوئے تھے. مجمع کے اندر ایک صحابی بھانپ گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ الا ادلہ علی رجل, میں ایک ایسے آدمی کی رہنمائی اس کو کروں جس کے پاس یہ جائے گا وہ اس کا تعاون کر دے گا, مجھے پتہ ہے اس کے پاس ہے, ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور بندہ بھی ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ. فلاں صحابی کے پاس ہے, سواری اونٹنی ہے, یہ جائے گا وہ دے دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذہن میں آ گیا, فرمایا جاؤ بھائی. ساتھ اس نے اونٹنی دی. نبی نے بتانے والے کو کہا اس کو قیامت کے دن اونٹنی اللہ بدلے میں جنت کی دے گا, جس پر سوار ہو کر پل صراط سے وہ گزرے گا. بتانے والے تیری بھی سواری زبردست اونٹنی ہوگی, اور جس کی نکیل زبرجد کی ہوگی, سونے کی اونٹنی پہ بیٹھ کر تو بھی جنت میں داخل ہوگا. بتانے والے کے اعتبار سے کہ گویا تعاون نیکی میں کر, پورا پورا بدلا, پورا پورا ثواب ہے. صرف اتنا تعاون کیا, بتا دیا, رہنمائی کر دی. تو ہر نیکی کے کام میں دوسرے کا تعاون. بہت سارے نیکی کے کام دنیا والے کرتے ہیں لیکن کہتا ہے میرا تعاون کرو, تعاون ہے. خیر کے کام میں تعاون. اور کبھی کبھی بندہ منکر چیز کو چھوڑتا ہے, کہتا ہے میرے خاندان والے یہ رسم کرتے ہیں, یہ رسم کرتے ہیں, یہ ڈول ڈبکا کرتے ہیں, یہ ناچ گانا کرتے ہیں, میں اکیلا ہوں. دوسرا کہتا ہے میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. یہ تعاون ترک منکرات میں ہے. یہ نہ کر دینا. اور جی آگے اسی کا ذکر کر کے فرمایا دوسرا تعاون نہ کر دینا. اور عجیب انداز اللہ رب العالمین نے رکھا ہے, یہ نہیں کہا رشتہ دار کا تعاون کرو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہا قرآن نے رشتہ دار کا تعاون کرو, دوست کا تعاون کرو, پارٹی والے کا تعاون کرو, پڑوسی کا تعاون کرو, جو کرتا کرے تعاون کرو. نہ, بھائی ہے نیکی کا کام کرتا ہے, بریائی سے ترک کرتا ہے تو تعاون ہے. اگر بھائی بھی گناہ کرتا ہے ولا تعاون علی الاثم والعدوان, بھائی بھی اگر گناہ کا کام کرتا ہے تعاون نہ کرنا. پارٹی والا رشتہ دار بھی گناہ کا کام کرتا ہے تعاون نہ کرنا. دوست گناہ کا کام کرتا ہے تعاون نہ کرنا. ظلم کا کام کرتا ہے تعاون نہ کرنا. تو فرمایا ایک دوسرے کا تعاون کرو,
اور قرآن نے عجیب ضابطہ ذکر کر کے بتا دیا، اپنا بھائی ہے، اپنا رشتہ دار ہے، اپنا دوست ہے، اپنی پارٹی والا ہے، جو کام کرے تعاون نہ، نیکی کا کام کرتے ہیں تو تعاون، اگر نیکی کا کام نہیں کرتے ہیں تو بھائی کا بھی تعاون نہ کرو، باپ کا بھی تعاون نہ کرو، رشتہ دار کا بھی تعاون نہ کرو، پارٹی کا بھی تعاون نہ کرو۔ لیکن آج کل ہم اندھی معاملے میں ہیں، کہتے ہیں چونکہ دوست یہ کرتا ہے میں ساتھ ہوں، چونکہ بھائی یہ کرتا ہے ساتھ ہوں، چونکہ میری پارٹی یہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر، پارٹی ظلم کرتی تم بھی ظلم کرو گے؟ یہ نہیں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ظلم اور زیادتی کے اوپر تعاون نہ کرو۔ تجھے پتہ ہے میرا بھائی ظلم کر رہا ہے، کیوں تعاون کرتے اس کا؟ اور بہت سارے ظلموں میں ایک دوسرے کا تعاون چلتا ہے جس سے تباہی پھیلتی ہے۔ فرمایا ظلم کرنے والے کا اتنا ہی گناہ جتنا تعاون کرنے والے کا ہوگا، اس کے ساتھ چلنے والے کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کا حوصلہ بڑھ گیا، اس کا بھی تمہیں پورا پورا ثواب ملے گا اور اللہ کے ہاں ایک عظمت ملے گی۔ تو ضابطہ ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کا فرمایا مدد لازم ہے ہر بندے کے اوپر۔ فرمایا النصر للمظلوم والظالم، کہ تم پہ لازم ہے ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی کرو۔ بات سمجھ آئیے؟ اب جو صحابہ بن گئے تھے، قرآن آ گیا تھا، حقیقت سمجھ آ گئی ہے، وہ فوراً بول گئے یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کا ہمیں پتہ ہے کہ مظلوم کی مدد کریں گے، مظلوم میں بیچارہ ظلم ہو رہا ہے، اس کا تعاون کریں گے تاکہ وہ ظلم سے بیچارہ بچ جائے، لیکن ظالم کا تعاون آپ نے کہا کریں؟ نبی نے فرمایا ہاں ظالم کا بھی تعاون کرو۔ وہ کیسے؟ فرمایا ظالم ظلم کر رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اس کا یہ تعاون ہے، اس کو ظلم سے پیچھے کرو کہ بھائی اپنا ظلم کر کے اپنی آخرت برباد نہ کر، تیری دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہو جائے گی، یہ تعاون کرو، اس کو ظلم سے روکو، یہ تعاون ہے۔ اور ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد لازم ہے، لیکن مظلوم کا تعاون کرو کہ اس بیچارے کو ظلم کی چکی سے نکالا جائے، اور ظالم کو ہی مدد کرو کہ ظالم کو آخرت کی شکنجے سے بچاؤ، کہ وہ آخرت کی شکنجے میں جا رہا ہے ظالم بن کر، اور اس کا ساتھ نہ دو، اور اس کو کہو بھائی اگر تو یہ کام کرے گا ہم تیرے خلاف ہوں گے، اور اگر تو اس سے بعد آ جائے ہم تیرے بھائی ہیں، تیرے دوست ہیں۔ تو فرمایا اس کو روکو اس کا ہاتھ، اور اگر ہاتھ اس کا روک لو گے یہ ظالم کی مدد آپ نے کر دی ہے، قیامت کے دن اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ظلم اور زیادتی پر کسی کا تعاون نہ کیا جائے، اور ظلم اور تعاون ایک ضابطہ بتا دیا ہے، باقی دنیا ساری تعاون سے چلتی ہے، تعاون کی تو ضرورت ہے، لیکن بر اور تقوی پر، اور معاشرے کو ایک سبق دیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرما دیا واتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ کے پاس جاؤ گے نا تمہارے تعاون اپنی جگہ، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے، سخت ترین گرفت کرے گا، اللہ کی اس گرفت سے کون بچائے گا تمہیں؟ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا تعاون نصیب فرمائے۔ اللہم صلی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اس راستے کی ہمیں تیاری اور فکر نصیب فرما، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی توفیق نصیب فرما، برے کاموں کے تعاون سے مدد سے اللہ تو ہم سب کو محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما، ان کے
علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما، رحم کا معاملہ ان سے فرما، کرم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے، اور جہاں کہیں مجبور و مقہور مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد کے فیصلے فرما، ان کو قہر اور جبر سے نجات نصیب فرما، ظالموں کو اپنی گرفت میں گرفتار فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔